نکلے اور آج تک نکل رہے ہیں. بلکہ میرا تو اس پہ یہ پورا باضابطہ تھیسس ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ کے جتنے مسائل ہیں، پیس اور وار کا مسئلہ ہے یا لوگوں کمیونٹیز کے اندر نفرتوں کا مسئلہ ہے یا ڈسکریمنیشن کا مسئلہ ہے، اس میں 99% ریزن جو ہے وہ عربوں کا عملہ ہے. اچھا. کہ جس نے یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسے سنو بال ایفیکٹ وہاں پہ کریٹ کیے کہ جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈویژن ہوئی، وہ ان کی وجہ سے ہوئی. دیکھیں انگریزوں، فرانسیسیوں، پرتگالوں یا ان لوگوں کو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سارے مل کے اپنا دشمن سمجھتے تھے. یہاں تک کہ جو بر صغیر کا عیسائی بھی تھا وہ بھی انگریز کو اپنا دوست نہیں سمجھتا تھا. تو اس لیے سوسائٹی یونائٹڈ تھی اگینسٹ کالونیلزم یا جو بھی کوئی بیرونی قوت ہے اس کے خلاف. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن عرب کالونیلزم یا عرب امپیریلزم یا عرب انویژن جو آپ نے کہا ہے، اس کے خلاف سوسائٹی تقسیم کیسے ہو گئی؟ یہ ایک ایسا سوال بڑا اہم سوال ہے جس کے ساتھ یہ سوال جڑا ہوا ہے کہ بر صغیر کے لوگ تقسیم کیوں ہوئے اور ان کے اندر نفرتوں کا یہ ایک جو سلسلہ ہے، لامنتہی قسم کا سلسلہ، یہ کیوں جاری ہوا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد چونکہ انہوں نے بنیادی طور پہ جو ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ انہوں نے جو سوسائٹی کے اندر تبدیلی لائی، خواہ وہ رضاکارانہ تھی یا جبرن تھی، اور اس پہ بھی دو رائے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ جبر کا عنصر بھی شامل تھا. تو اس کی وجہ سے پھر ایک جو ہے وہ جو ہسٹری لکھی گئی اس کو بھی اسی اینک سے، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ لکھا جانے لگا. یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد جو پاکستان کے آفیشیل ہسٹورین تھے یا جن کو سرکار نے ہسٹورین کا درجہ دیا، جس سے مراد یہ تھی کہ وہ ہسٹورین تھے جنہوں نے ٹیکسٹ بکس لکھی ہسٹری کی، اور ظاہر ہے کہ وہ سرکار کی منظوری سے انہوں نے لکھی. اور سرکار سے اس وقت مراد آپ کی جو سول اور ملٹری بیوروکریسی تھی. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کی ملٹری کا ٹیکسٹ بکس ترتیب دینے میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. اور یہ بات اگر بالکل بے موقع نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ ایوب خان کے زمانے میں جو نظریہ پاکستان کے نام سے جو کوسچنیر ایشو ہوا تھا وہ ایوب خان کے زمانے میں ضرور. اس سے پہلے جتنی لیڈرشپ تھی باشمول قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے کوئی اس طرح کا قوم کو اسیس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ انہوں نے باقاعدہ سوال بھیجے، جیسے یہاں ہمارا لانگ فارم سینسس ہے کہ جی نظریہ پاکستان کیا ہے آپ کے خیال میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ سول اور ملٹری بیوروکریسی کو کوسچن یہ تھا کہ جی پہلے بات یہ ہم طے کریں کہ پاکستان کی ہسٹری شروع کہاں سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی بھی خطے میں کوئی ملک بنا سکتے ہیں، کامیت ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک نئی ریاست بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس ریاست کا ایک دم ماضی سے رشتہ جو ہے وہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟ یعنی یہ تو دنیا کی کسی بھی جو اینتھروپالوجی کی اے بی سی کے حوالے سے یہ متصادم ہے کہ آپ کسی خطے میں فزیکلی ایک کنٹری جو ہے وہ کریٹ کر کے تو اس کا اپنے ماضی سے ایک دم راستہ جو ہے وہ جدا کرنا چاہیے، اور الٹا ایک نئی تاریخ بھی اس کے اوپر. اب یہ کرنے کے لیے پھر آپ کو ظاہر ہے یہی کرنا پڑے گا نا کہ آپ تاریخ کو مسخ کریں. یعنی یہاں تک میں آپ کی بات کو میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے کہ بہت سے میں یہاں پہ نام لیے بغیر ایک دانشور پاکستان کو، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن بر صغیر میں جو پہلا ہندو تھا وہ مسلمان ہوا تھا. یعنی یہ کون سی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے؟ کیا اسی اسٹیٹ آف مائنڈ سے کو لے کر انہوں نے ایک نئی تاریخ لکھی یا اپنی جنریشنز کو انہوں نے وہ اس طرح سے وہ آگے لے کے چلے؟ بلکہ اس سے بھی اگلا اسٹیٹ آف مائنڈ تھا. وہ کیا تھا کہ پاکستان واحد کنٹری تھی جس کو کریٹ کرنے کے بعد حکمرانوں نے اس کی کریشن کے بعد اس کی جسٹیفیکیشن تلاش کرنی شروع کر دی. یعنی وہ اتنا زیادہ احساس کمتری اور احساس جرم میں مبتلا تھے کہ ان کو بار بار اپنے آپ کو تسلی دینے کی ضرورت تھی کہ ہم نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہوا ہے. اس کے لیے پھر انہوں نے جسٹیفیکیشن تلاش کرنی شروع کر دی. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مطالبہ تھا انڈیا کی تقسیم کا مطالبہ یا کریشن آف پاکستان کا، وہ ایک کنٹیکسٹ میں تھا اور وہ بالکل سیدھا 2+2=4 کا تھا کہ جی مسلمان جو ہیں ان کو علیحدہ ارینجمنٹ کی ضرورت ہے ہندو میجارٹی کے سامنے اپنے جو ہے وہ زندہ رہنے کے لیے، اپنی آزادی کے لیے. اب اس آرگیومنٹ میں کہاں تک درست ہے یا غلط ہے اس پہ بھی ہم 12 بات کر چکے ہیں اور کریں گے بھی.
لیکن ایک سیدھا سیدھا آرگومنٹ تھا، اس میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں تھی. لیکن قائد اعظم کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے جو آرگیومنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی، یا یوں کہہ لیں کہ جو نیریٹو تخلیق کرنے کی کوشش کی، وہ بہت زیادہ کمپلیکس، الجھا ہوا اور ایک طرح کے تضادات یعنی کنٹراڈکشن کا ایک پورا مجموعہ تھا. چونکہ وہ جو اپنی حرکتیں کرتے تھے ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ نظریے کے ساتھ جوڑ کے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. لہٰذا اس جسٹیفیکیشن میں انہوں نے کہا اچھا یہ چونکہ پاکستان بن گیا تو یہ اس لیے بنا کہ اس خطے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. وہ چلیں آپ کا اگر اس خطے سے تعلق نہیں تو پھر کس خطے سے؟ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو انگریز تو کہہ نہیں سکتے تھے، یا سکندر کی اولاد یا کوئی اس طرح تو نہیں کہہ سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تعلق تو عرب سے بنتا ہے اور ہماری ہسٹری تو ادھر جا کے جو ہے وہ. مجھے بریک کے لیے کہا گیا ہے، میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسی نوٹ سے کنٹینیو کریں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین ویلکم بیک. جی بشانی صاحب میں یہ چاہوں گا آپ اسی نوٹ سے جو ہے نا بات کو کنٹینیو کریں. دیکھیں میں وہ کہہ یہ رہا تھا کہ جو ان کی اپنا جو سینس آف انفیریٹی تھا، کمپلیکس تھا، اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اس خطے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. چونکہ جب آپ تاریخ لکھتے ہیں تو تاریخ آپ 1947 سے تو نہیں شروع کر سکتے نا، تاریخ تو پیچھے جائے گی 5000 سال پہلے. اور ظاہر ہے کہ بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ کی جو وادی سندھ کی تہذیب ہے یا گنگا جمنا کی تہذیب ہے، وہ 5000 سال پرانی تہذیب. آپ ایسے ایک خطے میں ایک ریاست بنا رہے ہیں جہاں ہڑپا اور منجو داڑو اور اس طرح کی قدیم تہذیبی جو ہے وہ جگہ موجود ہیں، تو وہ آپ ان کو ایک طرف کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ انتہائی بائسڈ قسم کی، انتہائی نیرو مائنڈڈ قسم کی اور انتہائی جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ تعصب پر مبنی اپروچ جو ہے وہ ہسٹری کی طرف بناتے ہیں اور اس کو مذہب کی اینک سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ اس کو مذہب کی اینک سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہڑپا کی تہذیب یا منجو داڑو کی تہذیب یا قدیم انڈیا کی تہذیب تو یا بدھزم کی تہذیب ہے یا ہندوازم کی تہذیب ہے یا جینزم کی تہذیب ہے یا کسی بھی مذہب کی تہذیب نہیں ہے، بلکہ اس وقت کے جو حالات، عوام جو ثقافت، رسم و رواج، اس کی تہذیب. تو اس میں تو پھر آپ کو اگر اس کو آپ مانتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں الگ ہوئے بھائی. تو اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ کو متبادل پیش کرنا پڑتا ہے. چنانچہ متبادل کے لیے آپ ادھر سے نکل کے سیدھے جا کے عرب میں بیٹھ گئے کہ جی ہمارا تعلق جو ہے عرب سے. اور اس میں پھر آپ کو عرب سے تعلق جوڑتے ہیں جب ہسٹوریکلی، تو پھر عربوں کے جتنے جرائم تھے ان کو آپ نے گلوریفائی کیا، جن کو ہم جرائم کہہ سکتے تھے ان کو آپ نے گلوریفائی کیا. دیکھیں دنیا ہسٹری میں بڑی بڑی جو ہے وہ سلطنتیں جن کو امپائر آپ کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہوئے، لیکن وہ دیکھتے ہی دیکھتے ڈس اپیئر بھی ہوئے. لیکن اس امپائر کی جو باقیات ہوتی ہیں، جو نئی نسلیں ہوتی ہیں، وہ اپنے اس کالونیل پاسٹ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. آپ نے کبھی کوئی انگریز دیکھا ہے جس نے کہا ہو کہ انگریزوں نے جو کالونیلائزیشن کے دوران ظلم کیا، تشدد کیا، اس کی جسٹیفیکیشن تلاش نہیں کی جاتی؟ ان کو ماننا پڑتا ہے نا کہ بھائی وہ ایک ایسا دور تھا جس میں ہم کم تہذیب یافتہ تھے، زیادہ وحشی تھے، زیادہ جو ہے وہ بروٹل تھے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی. اس کے بجائے آپ یہ کہنا شروع ہو جائیں کہ نہیں جی ہم نے جو ہے وہ انڈیا میں یا آسٹریلیا میں یا ایون یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جو ریڈ انڈینز کا قتل عام کیا، ان کے بچے مارے، یہ کوئی بالکل درست بات تھی، چونکہ ہم ایک عظیم پیغام لے کے جا رہے تھے جو وہ مان نہیں رہے تھے. اگر یہ بات آپ کے سامنے کوئی انگریز کرے گا تو آپ کو ظاہر ہے اس کے عقل پہ جو ہے وہ شک پڑے گا. اب ایگزیکٹلی جو ہمارا مسلم اسکالر ہے بر صغیر انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر، اس نے ایگزیکٹ یہی بات کی دوسرے الفاظ میں، کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جو عربوں کے جو حملے تھے، جو انہوں نے اپنی سرزمین سے نکل کے باہر دوسری قوموں پہ اٹیک کی، یہ دراصل بہت ہی بڑی جو ہے نا خدا کی طرف سے کنسنٹڈ قسم کی، بلکہ خدا کی اشیر بات سے تھا، اور اس سے نیک کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب انہوں نے ہسٹری کو ان خطوط کے گرد جو ہے نا ترتیب دیا، جس کی وجہ سے پھر ان کے جو جرائم تھے ان کو بھی انہوں نے جو ہے گلوریفائی کر کے ثواب اور ایک عظیم کارنامہ جو ہے وہ قرار دیا. اس میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہے وہ سندھ پہ جو ہے وہ حملہ ہے عربوں کا. اور ظاہر ہے کہ
سندھ میں ہماری تاریخ جو پاکستان میں سرکاری سطح پہ تاریخ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، یا جو ہسٹری جو ہے ایک ایکسیپٹڈ ورژن آف ٹروتھ ہسٹری کا سرکاری سطح پہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ دراصل 712 سے شروع ہوتی ہے، جب محمد بن قاسم نے جو ہے سندھ پر حملہ کیا۔ اس لیے کہ آپ کو اپنی احساس کمتری چھپانے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ نے جوڑنا تھا اپنے آپ کو، اور آپ کو پھر ایک جعلی ہیرو آپ نے تخلیق کیے۔ دیکھیں جو نیریٹو ہم نے تخلیق کیا نا جسٹیفیکیشن کے لیے، وہ سرے سے لے کے جعلی تھا۔ یعنی جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ہاؤس آف کارڈز، جہاں پہ ہم بنیاد سے لے کے چیز کھڑی کی، اس کے نیچے کوئی جڑیں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی شخص کو دیکھیں، کسی نوجوان سے ڈائلاگ کر کے دیکھیں، ہماری نسل کے یا نئی نسل کے لوگوں سے، تو آپ اس کے کنفیوژن کی حد دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ آئیڈینٹی کرائسس ہے، لوگ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم کون ہیں، چونکہ وہ جو ہیں اس کی نفی کرتے ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ بننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی ان کا ہسٹری کا ورژن بھی الگ ہے، ثقافت کا ورژن بھی الگ ہے ان کی۔ اب آپ یہ جب سوال اٹھاتے ہیں کہ جی یہ انڈین کلچر پاکستان میں جو ہے وہ اس کا بھی آپ انویژن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ ذرا کلچر کو ڈیفائن کریں کہ ہو کیا رہا ہے، کیا آ رہا ہے انڈیا سے، اس میں کوئی زبان آ رہی ہے جو آپ آلریڈی بولتے ہیں، کوئی کھانا پینا آ رہا ہے جو آلریڈی کھاتے پیتے ہیں آپ، وہ تو فلم انڈسٹری ہے، کپڑے جوتے آپ ایک طرح کے آلریڈی پہنتے ہیں، رنگ روغن آپ کے آلریڈی ایک جیسے ہیں، تو پھر کلچر کا وہ کون سا پہلو ہے جو وہاں آ رہا ہے؟ اس کے بجائے عرب کلچر جو ہے، جو ٹوٹلی آپ کے لیے ایک ایلین کلچر ہے۔ ہمارے لوگ نہ وہ اس طرح کی پگڑیاں پہنتے ہیں، نہ اس طرح کے چوگے پہنتے ہیں، نہ اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں، نہ اس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں، نہ اس طرح کے اونٹوں پہ سواری کرتے ہیں، نہ اس طرح کے صحراؤں میں جا کے جو ہے وہ پکنکیں بناتے ہیں۔ تو کلچر تو یہ ہے جو آپ کے پاس آ رہا ہے، جس کو آپ چونکہ یہ ہے کہ ان کا مذہب مسلمان ہے، حالانکہ مذہب دیکھیں، مذہب بھی تب بات ہو کہ جب وہ مذہب کے کسی پہلو پہ عمل کر رہے ہو۔ جب وہ حملے کر کے اور اس طرح دوسرے ملکوں کو جو ہے وہ اس میں ظلم و ستم اور ان میں خون خرابہ کر کے مال غنیمت لوٹیں، عورتوں اور بچوں کو قتل کریں، اور اس میں ایک وحشت اور بربریت کے بازار گرم کریں، کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کریں، تو آپ اس کو اسلام تو نہیں قرار دے سکتے۔ آپ ان کے ایکٹ تو دیکھیں بھائی، اور یہ ایکٹ جو ہیں یہ آپ کیسے ان کو آپ ایکسیپٹ کیسے کر رہے ہیں؟